جنگ صفین نے مسلمانوں میں ایک نیا فرقہ خوارج کا پیدا کر دیا تھا۔ یہ اگرچہ تمام تر سیاسی اغراض و مقاصد رکھتا تھا، لیکن مسلمانوں کے دوسرے سیاسی فرقوں کی طرح اس کے عقائد بھی دینی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ اس نے اپنا سیاسی مذہب یہ قرار دیا تھا، ان الحکم الا للہ، یعنی حکومت کسی آدمی کی نہیں ہونی چاہیے۔ مکہ میں بیٹھ کر خارجیوں نے سازش کی، 3 آدمیوں نے بیرا اٹھایا کہ پوری تاریخ اسلام بدل دیں گے، اور انہوں نے بدل دی۔ عمرو بن بکر تمیمی نے کہا میں حاکم مصر عمرو بن العاص کو قتل کر دوں گا کیونکہ وہ فتنہ کی متحرک روح ہے۔ برق بن عبداللہ تمیمی نے کہا کہ میں معاویہ بن ابی سفیان کو قتل کر دوں گا کیونکہ اس نے مصر میں قیصریت قائم کی ہے۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ علی ابن ابی طالب کے نام سے دل تھراتے تھے۔ بالآخر عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے مہر سکوت توڑ دی، میں علی کو قتل کر دوں گا۔ ان ہولناک مہموں کے لیے 17 رمضان کی تاریخ مقرر کی گئی۔ پہلے 2 شخص اپنی مہم میں ناکام رہے، لیکن عبد الرحمن بن ملجم کامیاب ہو گیا کہ مکہ سے چل کر عبد الرحمن کوفہ پہنچا۔ یہاں بھی خوارج کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ عبد الرحمن ان کے ہاں آتا جاتا تھا۔ ایک دن قبیلہ تمیم الرباب کے بعض خارجیوں سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ انہی میں ایک خوبصورت عورت قطام بن شجنہ بن عدی بن عامر بھی تھی۔ عبد الرحمن اس پر عاشق ہو گیا۔ سنگ دل ناظرین نے کہا کہ میرے وصل کی شرط یہ ہے کہ جو مہر میں طلب کروں وہ ادا کرو۔ ابن ملجم راضی ہو گیا۔ قطام نے اپنا مہر یہ بتلایا، 3000 درہم، 1 غلام، 1 کنیز اور علی کا قتل۔ عبد الرحمن نے کہا منظور، مگر علی کو کیوں قتل کروں؟ خونخوار معشوقہ نے جواب دیا چھپ کر، اگر تو کامیاب ہو کر لوٹ آئے گا تو مخلوق کے شر سے نجات دے گا اور اہل و عیال کے ساتھ مسرت کی زندگی بسر کرے گا، اگر مارا جائے گا تو جنت اور لازوال نعمت حاصل کرے گا۔ روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قلب میں آنے والے حادثہ کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کی طرف جب دیکھتے تو محسوس کرتے تھے کہ اس کے ہاتھ خون سے رنگین ہونے والے ہیں۔ ابن سعد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ میری موت قتل سے ہوگی۔ عبد الرحمن ابن ملجم 2 مرتبہ بیعت کے لیے آیا مگر آپ نے لوٹا دیا۔ تیسری مرتبہ آیا تو فرمایا سب سے زیادہ بدبخت آدمی کو کون چیز روک رہی ہے؟ واللہ یہ چیز اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے ضرور رنگ جانے والی ہے۔ کبھی کبھی اپنے ساتھیوں سے خفا ہوتے تھے تو فرماتے تھے تمہارے سب سے زیادہ بدبخت آدمی کو آنے اور میرے قتل کرنے سے کون چیز روک رہی ہے؟ خدایا میں ان سے اکتا گیا ہوں اور یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں، مجھے ان سے راحت دے اور انہیں مجھ سے راحت دے۔ ایک دن خطبہ میں فرمایا قسم اس پروردگار کی جس نے بیج اگایا اور جان پیدا کی، یہ ضرور اس سے رنگ جانے والی ہے۔ اپنی داڑھی اور سر کی طرف اشارہ کیا، بدبخت کیوں انتظار کر رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا امیر المؤمنین ہمیں اس کا نام بتاؤ، ہم ابھی اس کا فیصلہ کر ڈالیں گے۔ فرمایا تم ایسے آدمی کو قتل کرو گے جس نے ابھی مجھے قتل نہیں کیا ہے؟ عرض کی گئی تو ہم پر کسی کو خلیفہ بنا دیجئے۔ فرمایا نہیں، میں تمہیں اس حال میں چھوڑ جاؤں گا جس حال میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے۔ عرض کیا اس صورت میں آپ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ فرمایا کہوں گا خدایا میں ان میں تجھے چھوڑ آیا ہوں، تو چاہے تو ان کی اصلاح کر لے اور چاہے تو انہیں بگاڑ دے۔ آپ کی کنیز ام جعفر کی روایت ہے کہ واقعہ قتل سے چند دن پہلے میں آپ کے ہاتھ دھلا رہی تھی، آپ نے سر اٹھایا پھر داڑھی ہاتھ ملی اور فرمایا حیف تجھ پر تو خون سے رنگی جائے گی۔ آپ کے بعد اصحاب کو بھی اس سازش کا پتہ چل گیا تھا، چنانچہ خود بنی مراد میں سے ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا امیر المؤمنین ہوشیار رہیے، یہاں کچھ لوگ آپ کو قتل کا ارادہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ کس قبیلے میں سازش ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص نے آ کر عرض کی ہوشیار رہیے کیونکہ قبیلہ مراد کے کچھ لوگ آپ کے قتل کی فکر میں ہیں۔ یہ بھی واضح ہو گیا تھا کہ کون شخص ارادہ کر رہا ہے۔ اشعث نے ایک دن ابن ملجم کو تلوار لگاتے دیکھا اور اس سے دریافت کیا اور کہا مجھے اپنی تلوار دکھاؤ۔ اس نے وہ تلوار دکھائی تو وہ بالکل نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ تلوار لگانے کی کیا وجہ ہے، حالانکہ یہ زمانہ تو جنگ کا نہیں۔ عبد الرحمن نے کہا میں گاؤں کے اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اشعث سمجھ گئے اور اپنے کھچر پر سوار ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا آپ عبد الرحمن ابن ملجم کی جرأت و شجاعت سے واقف ہیں؟ آپ نے جواب دیا لیکن اس نے مجھے ابھی تک قتل نہیں کیا ہے۔ اس پر جو ہے بعض لوگوں نے کہا ہے آپ اسے پہچان گئے ہیں پھر اسے قتل کیوں نہیں کر ڈالتے؟ فرمایا اپنے قاتل کو کیسے قتل کروں؟ اقدام قتل جمعہ کے دن نماز فجر کے وقت ہوا۔ رات بھر ابن ملجم اشعث بن قیس کندی کی مسجد میں اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ اس نے کوفہ میں شبیب بن بحیرہ نامی ایک اور خارجی کو اپنا شریک کار بنا لیا تھا۔ دونوں تلوار لے کر چلے اور اس دروازے کے مقابل بیٹھ گئے جس سے امیر المؤمنین نکلا کرتے تھے۔
اس رات امیر المؤمنین کو نیند نہیں آئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سحر کے وقت میں حاضر ہوا تو ارشاد فرمایا فرزند رات بھر جاگتا رہا ہوں، ذرا دیر ہوئی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت سے میں نے بڑی تکلیف پائی، فرمایا دعا کر کہ خدا تجھے ان سے چھٹکارا دے دے۔ اس پر میں نے دعا کی خدایا مجھے ان سے بہتر رفیق عطا فرما اور انہیں مجھ سے بدتر ساتھی دے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ابن البنح مؤذن بھی حاضر ہوا اور پکارا لوگو نماز، میں نے آپ کا ہاتھ تھام لیا، آپ اٹھے، ابن البنح آگے تھا میں پیچھے تھا، دروازے سے باہر نکل کر آپ نے پکارا لوگوں نماز، روز آپ کا یہی دستور تھا لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں آنے کے لیے جگاتے پھرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ مؤذن کے پکارنے پر اٹھے نہیں، لیٹے رہے، مؤذن دوبارہ آیا مگر آپ سے پھر بھی اٹھا نہ گیا۔ موت سے نہ ڈرو، اور ارشاد فرماتے تھے لوگوں موت سے نہ ڈرو اگر وہ تیرے ہاں نازل ہو جائے۔ آپ جو ہی آگے بڑھے دو تلوار چمکتی نظر آئی اور ایک آواز بلند ہوئی حکومت خدا کی ہے نہ کہ علی تیری۔ شبیب کی تلوار تو طاق پر پڑی لیکن ابن ملجم کی تلوار آپ کی پیشانی پر لگی اور دماغ پر اتر گئی۔ زخم کھاتے ہی آپ چلائے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔